اس عظیم کمپٹیشن میں حصہ لینے والے سیکنڈ لاسٹ بچہ جس کا نام ہے محمد ارسلان اعظم والد محمد اعظم، جن کا تعلق جامع امینیہ رضویہ سہاوا۔ محمد ارسلان اعظم والد محمد اعظم، جن کا تعلق جامع امینیہ رضویہ سہاوا سے ہے۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین عرفہ و اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر۔ نہایت ہی عزتوں اور چاہتوں کے لائق معزز سامعین و ناظرین، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنی ہے اس کا عنوان تحفظ ختم نبوت اور صحابہ کرام کی قربانیاں۔ سامعین محترم، اسلام میں صحابہ کرام کو منفرد اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ یہ وہ ستودہ صفات شخصیات ہیں جنہوں نے بحالت ایمان حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کی بازیابی کا شرف حاصل کیا۔ یہ وہ بیدار بخت ہستیاں ہیں جو آپ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو اسلام کے کٹھن دور میں اپنا سب کچھ تاجدار کائنات علیہ السلام کے ایک اشارے پر قربان کرنے کے لیے بےتاب نظر آئے اور اسلام کے خلاف ہونے والی ریشہ دوانیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ سامعین محترم، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس امر پر اجماع ہے کہ جو شخص تاجدار کائنات علیہ السلام کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرے، آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھے، وہ مرتد ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے سزائے موت کا مستحق ہے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت ایمان کا مرکز اور محور ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور یہ ملت اسلامیہ کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کا قصر رفیع اسی کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ جس دن اس کی بنیادیں کمزور ہو گئیں اس دن یہ فلک بوس محل زمین بوس ہوتا دکھائی دے گا۔ اسی لیے غلامان مصطفیٰ نے ہر دور میں اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے بے دریغ نذرانے پیش کر دیے، اور جب بھی کسی فتنہ زا نے اس پر لقب زنی کی کوشش کی تو تاجدار کائنات علیہ السلام کے غلاموں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے نئی نئی مثالیں قائم کر دی۔ سامعین محترم، مسیلمہ کذاب نے جب تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطبہ دیا کہ اے لوگوں، کوئی بھی مدینہ میں نہ ٹھہرے، اہل بدر ہوں یا اہل احد ہوں، سب جنگ یمامہ کو رخ کر لو۔ پھر آپ نے دوبارہ خطبہ دیا، اے لوگوں، کوئی بھی مدینہ میں نہ ٹھہرے یہاں تک کہ جنگل کے درندے آئے ابو بکر کو گھسیٹ کر جنگ یمامہ کی طرف لے جائیں۔ سامعین محترم، صحابہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار صداقت کو نہ روکتے تو اپنے ہاتھ میں خود تلوار لیتے اور جنگ یمامہ کو رخ کر لیتے۔ 13,000 کے مقابلے میں 70,000 جنگجو لشکر لے کر جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس سے پہلے نہ ایسی جنگ لڑی نہ بعد میں جنگ لڑی۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ان میں صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، مگر قربان جائے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی خاطر 1200 صحابہ کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت کے دفاع کی اہمیت معلوم نہ ہوئی۔ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی جس کی بہادری
بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے. اس نے اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کیا, واللہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب وہ اکیلا لشکر میں گھسا. اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہی جہاں شمشیر و سنا کا زخم باقی نہ ہو. اے قوم, تمہیں پھر بھی ختم نبوت کی دفاع کی اہمیت معلوم نہ ہوئی. بنو حنفیہ کا وہ باغ جسے حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا, اس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا. کوئی عقل یہ کیسے سوچ سکتی ہے کہ سامنے ہزاروں کا لشکر پڑا ہو اور برا بن مالک یہ اعلان کرے کہ اے لوگو تم مجھے اس قلعہ کے اندر اٹھا کر پھینک دو. قلعہ کا دروازہ کھولنا برا بن مالک کا کام ہے. قیامت تک جو بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا یہاں وہ بھی اپنی عقل اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا. پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب برا بن مالک نے اکیلے قلعہ کا دروازہ کھولا اور مسلمانوں نے اس میں داخل ہو کر منکرین ختم نبوت کی گردنیں کاٹ کاٹ کر رکھ دی. اے قوم, کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہارے اسلاف نے کیسے ختم نبوت کا دفاع کیا. کاش تمہیں رسول اللہ کے ان صحابہ کے جذبوں کا علم ہوتا جو تھوڑی سی جماعت ہونے کے باوجود حد نکاح تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے. آخر میں اس شعر سے اجازت چاہتا ہوں کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود, فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.